اور آخرت کے اندر بھی اسے سکون کیسے نصیب ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اپنا قرآن دیا، اور اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے گویا اس کی علامتیں اور اس کی نشانیاں اور اس کے اصول اور اس کے ضابطے اور اس کے قاعدے مقرر فرما دیے ہیں کہ ان اصولوں پر اور ان قاعدوں پر اور ان ضابطوں پر اگر تم چلو گے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپناؤ گے، یقیناً تمہاری دنیا اور آخرت سکون والی بن جائے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا ہوا ہے کہ سکون جو ہے وہ دنیا کے مال و متاع کے ذریعے سے اور دنیاوی نقشوں کے ذریعے سے اور اچھے اچھے بنگلوں کے ذریعے سے اور گویا کہ بہترین گاڑیوں میں سکون ملے گا۔ یہ صرف ظاہری سکون کا ذریعہ ہے، حقیقت میں اس کے اندر کوئی سکون نہیں ہے۔ سکون اصل میں دل کے اطمینان کا نام ہے، سکون اصل میں دل میں چین ہو، اور اسی کا نام گویا اصل سکون ہے۔ دنیا کے پیچھے اپنا جان مال کھپانے کے نتیجے میں اور اپنی صلاحیتوں کو اس کے پیچھے لگانے کے نتیجے میں انسان کو ظاہری چمک دمک اور ظاہری جو آسائش کی اور آرام دہ چیزیں جو ہیں اس کو نصیب تو ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں اس کے اندر سکون نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہوں کو بھی سکون نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو دہلی کی جامع مسجد میں حضرت شاہ محدث عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اگر مغل بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ولی اللہ کے دل کے اندر جو سکون ہے اور اس کو اللہ نے جو دل دیا ہے، اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے، شاید وہ تلواروں کے ذریعے سے وہ میرا دل نکالنے کی کوشش کرے۔ وہ مجھے سکون نصیب ہے، وہ راحت مجھے نصیب ہے جو مغل بادشاہوں کو تخت شاہی پر بیٹھے بیٹھے ان کو نصیب نہیں ہے، جو شاہ ولی اللہ کے دل میں اللہ نے وہ سکون دیا ہے، بادشاہ کو نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے اس بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، درباریوں کو بلایا، علاج کرو میرا، مجھے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تو اس کے گاؤں کے جو ڈاکٹر تھے ان کو بلایا گیا، طبیب کو حاضر کیا گیا، ہر ایک نے علاج کیا اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن بادشاہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ ذرا دور گئے اور طبیبوں کو ڈاکٹروں کو بلایا گیا، پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے۔ آخر کار ایک اللہ والے طبیب تھے، ان کو بلایا، ذرا ہمارے بادشاہ کا علاج کرو، کئی دنوں سے بیمار ہے، ان کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ والے سمجھ گئے اصل تکلیف ان کو کیا ہے، تو کہا اس کے بعد اس کا علاج میرے پاس ہے، کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے، تم اپنے پورے شہر کے اندر بلکہ پورے ملک میں اگر جانے کی ضرورت پڑے تو جاؤ اور ایک ایسے آدمی کا جبہ لے کر کے آؤ جس آدمی کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان ہو، کسی قسم کا کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب درباری لوگ بادشاہ کے حکم کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ ایک آدمی کا مکان بہت بڑھیا تھا، بہت عالیشان بنگلہ بنا ہوا تھا، اس کے دروازے پر دستک دی اور کہا ہم بادشاہ کے دربار سے آئے ہیں، ہمارے بادشاہ بیمار ہیں، ان کو آپ کے جبے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑے سکون کے اندر اور بڑی اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا آپ اپنا ایک کرتا دے دیجئے، ہم اپنے بادشاہ سلامت کو پہنا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اس گھر کے مالک نے کہا کہ اگر ایک جبہ کا سوال کیا، میں 10 جبے کے لیے اور 10 کرتے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس شرط کی بنیاد پر تم یہاں میرے لیے کرتا لینے کے لیے آئے ہو وہ شرط میرے پاس نہیں ہے، وہ سکون اور اطمینان میری زندگی کے اندر نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ چھوڑ کر آگے بڑھے، دیکھا ایک آدمی اچھے گارڈن کے اندر موج مستی کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اس کے پاس جا کر کے گئے اور کہا ہم بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے آپ سکون والی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی موج میں ہیں، بڑی مستی میں ہیں، ذرا آپ اپنا ایک کرتا دے دیجئے نا۔ اس نے بھی یہی جواب دیا، ایک کیا 10 دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس شرط کے ساتھ آپ آئے ہیں، یعنی ایسے آدمی کا جبہ
کہ جس کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان ہو، وہ کرتا تو میرے پاس نہیں ہے، میری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ اور آگے چلے، یوں کرتے کرتے ایک کے بعد تیسرا چوتھا پورا شہر کھان مالا، اور دیکھا آگے ایک نہر کے کنارے پر ایک آدمی نہا رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، نہر کے پانی سے گیا گیا مستی کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی ذرا اچھا معلوم ہوتا ہے، ذرا ان کے پاس جا کر دیکھتے ہیں۔ تو گئے، اس سے پوچھا ہم بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں اور ہمارے بادشاہ کئی دنوں سے بیمار ہیں، ہم کئی دنوں سے گویا جبے کی تلاش میں ہیں کہ ایسے ایک آدمی کا جبہ مل جائے جس کو اطمینان اور سکون والی زندگی نصیب ہو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، یقیناً جو شرط آپ لے کر کے آئے ہیں، سکون اور اطمینان والی زندگی، وہ مجھے نصیب ہے، اللہ نے مجھے نصیب کی ہے۔ میرے دل کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اچھی خاصی مجھے راتوں کو نیند آتی ہے، بڑے آرام سے کھانا کھاتا ہوں، مزے کرتا ہوں۔ لیکن جو چیز تم لینے کے لیے آئے ہو جبہ، وہ میرے پاس جبہ ہے ہی نہیں، میرے پاس جبہ ہی نہیں ہے، صرف یہی ایک ازار ہے، اسی ازار کو پہن کر کے اپنی زندگی کاٹ لیتا ہوں، اسے نہر کے کنارے نہا لیتا ہوں، کپڑے ازار دھو لیتا ہوں اور اپنی زندگی گزار لیتا ہوں، میرے پاس کوئی کرتا اور جبہ نہیں ہے تم کو دینے کے لیے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملا ہمیں؟ کہ وہ بادشاہ لوگ، وہ بڑے بڑے محل والے اور بڑے بڑے گارڈن میں زندگی گزارنے والے، بڑی آسائش اور راحت کے نقشے ان کے پاس تھے، لیکن دل کے اندر وہ سکون اور وہ چین نہیں تھا جو چین اور سکون اس نہر کے کنارے پر رہنے والے، مرچ اور روٹی کی زندگی گزار کر اپنی بسر کرنے والا، کہ جس کے بدن پر کرتا بھی نصیب نہیں ہے، وہ آدمی چین اور سکون والی زندگی گزارنا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نقشے پھیلے ہوئے ہیں، ان نقشوں میں کوئی سکون نہیں ہے۔ سکون اگر میں ہے تو وہ اللہ کی نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر سکون ہے۔ اچھا، وہ کیا سکون ہے؟ وہ کیا گویا کہ اصول ہے، وہ کیا ضابطے ہیں کہ جن ضابطوں اور جن اصولوں کو اپنانے کے نتیجے میں آدمی کی زندگی سکون والی بن جاتی ہے۔ تو تقریباً بہت سارے اصول بیان کیے ہیں، میں آج کی مجلس میں 1-2-4 اصول بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک اصول ایمان ہے، ایمان اور عمل صالحہ۔ اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو آدمی ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، بہترین اس کی زندگی بنا دیں گے، سکون والی بنا دیں گے، اطمینان والی بنا دیں گے۔ ایمان کے نتیجے میں زندگی اطمینان والی بنتی ہے۔ بغیر ایمان اور اعمال صالحہ کے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی مت کرنا کہ ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر کسی بھی آدمی کی زندگی کے اندر سکون آ ہی نہیں سکتا۔ اسے بتائیں، صرف ظاہری نقشے ہوں گے لیکن حقیقت میں سکون نہیں ہوگا۔ دونوں ضروری، ایمان ہے۔ اب ایمان کیا؟ اب بہت سارے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن بھی ان لوگوں کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمان بھی، کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے آیت فرمائی ہے اور ہمارا اس کی طرف دھیان جاتا نہیں۔ ہم بہت سارے مسلمان، ہمارا عقیدہ ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بعض اعمال اور ہمارے پاس فعل اور کرتوت ایسے ہیں کہ ہم ایمان کے دائرے سے نکل کر کے شرک کے دائرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گویا کہ قبروں اور مزاروں پر جا کر کے غیر اللہ کی پوجا اور غیر اللہ سے منتیں اور غیر اللہ سے مدد، ظاہری بات ہے یہ ایمان بھی ہے، ساتھ ساتھ میں شرک بھی ہے۔ اللہ کی یہاں ایسا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔
صرف اور صرف اور توحید میں پکے ہو جائے، ایک اللہ ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ایمان ہے تو پھر اعمال صالحات کے اندر آگے بڑھے، ہم مضبوط بنے، پکے بنے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ اللہ کے معتبر نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک لکھو ایک کا عدد، اور اس کے بعد ایک زیرو لگائیں گے تو 10 بنے گا، دوسرا زیرو لگائیں گے تو 100 بنے گا، تیسرا زیرو لگائیں گے تو 1000 بنے گا۔ ایک کے بعد جتنے بھی اگر تم زیرو لگاؤ گے ان زیرو کا ویلیو ہوگا، اس کا کوئی مان ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایک کا اوکڑا نہیں لگایا، خالی زیرو لگاتے گئے تو ان زیرو کا کوئی ویلیو۔ اسی طرح ایک اللہ کو مانیں گے، اس کے بعد جتنے بھی آدمی نیک اعمال کرے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، رفائی کام، یتیموں کی، بیواؤں کی، اور جو بھی نیک کام ہے بھلائی خیر کے، ان کاموں کو کرے گا آدمی تو اللہ کی یہاں ان کا ویلیو ہوگا اور اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب آخرت میں پائے گا۔ اور اگر اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، چاہے کتنے بھی دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کے کام کر لے گا، اللہ کی یہاں کوئی مقبول نہیں ہوگا، اس پر اجر نہیں ملے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ اور دوسرا اصول جو بیان فرمایا وہ ہے نماز کا قائم کرنا، اقامت صلاۃ۔ نماز کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں۔ اور آج ہم سکون اور ٹھنڈک کہاں تلاش کرتے ہیں؟ کوئی آدمی کو ذرا غم آ گیا، کوئی ٹینشن آ گیا تو فوراً گانا لگا کر گانا سنے گا تاکہ کسی طرح سے سکون مل جائے گا، اور کہیں گارڈن میں گھومنے چلا گیا، کہیں اور ادھر ادھر چیزوں کے اندر وہ گویا کے ٹینشن اور غم کو کم کرنے کے لیے دوسرے راستے اختیار کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ آ جاؤ، اگر کسی موقع پر تمہیں کوئی غم سوار ہو جائے، کوئی رنج کو لاحق ہو جائے، کوئی آفت اور کوئی حاجت پیش آ جائے، فوراً آ جاؤ مسجد میں، اللہ کے سامنے نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ، اللہ اس کی برکت سے تمہارے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ ہاں، اس لیے فرمایا 5 وقت کی نماز کے اندر بھی تو اللہ نے گویا کہ سکون رکھا ہے۔ آج روٹی کے مسئلے میں آدمی پریشان ہے، رزق کے سلسلے میں گویا کہ ادھر سے ادھر، لیکن حدیث پاک میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ 5 وقت نماز کا اہتمام کرو پابندی کے ساتھ۔ سب سے پہلا دنیاوی مسئلہ اللہ پاک روزی روٹی کا مسئلہ حل کریں گے، پہلا ہی مسئلہ روزی روٹی کا مسئلہ، آگے پھر قبر کا مسئلہ تو حل کریں گے، آخرت میں پل صراط کا مسئلہ حل فرمائیں گے، اور اسی طرح نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، وہ تو ہے ہی۔ لیکن نقد جو فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو روزی روٹی کا مسئلہ اللہ نماز کی برکت سے حل فرما دیتا ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ لیکن آج یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ اشکال کرتے ہوں گے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، سال سے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پر آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں۔ لیکن حقیقت میں نماز وہ نماز ہونی چاہیے۔ آج ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس پر ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جیسا بیان فرمایا ہے اس کے مطابق پڑھنی ہے۔ اگر ہم ان سنتوں کی اور ان واجبات کو، ان فرائض کی رعایت نہیں کریں گے، مسجد میں آئے چلے گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ڈاکٹر دوا دے اور دوائی کے ساتھ ہمیں کیا پرہیزی بتاتا ہے، وقت بھی بتاتا ہے کہ تمہیں 3 ٹائم یہ دوا لینا ہے، صبح، دوپہر اور شام، اور ذرا آگے کھانے سے 1 گھنٹہ یہ پہلے گولی لے لینا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھانا، پھر کھانے کے بعد دودھ مت پینا، ٹھنڈی چیز میں نہ، یہ ساری پرہیزیاں بتاتا ہے۔ اگر ان پرہیزیوں کے مطابق آدمی دوا کھائے گا تو یہ شفا کا ذریعہ بنے گی۔ پھر 3 وقت ہمیں بتایا ہے، 3 وقت پابندی کے ساتھ گویا دوا کھائے گا تو یہ دوا اس کے لیے گویا کہ شفا کا ذریعہ بنے۔ اور اگر آدمی اپنی من کی مرضی کے مطابق، جیسے ڈاکٹر نے رہنمائی کی ہے اس کے مطابق دوائی نہیں لیتا، صبح میں لی، دوپہر میں چھوڑی، شام کو لی، اور کبھی ایسا کہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق نہیں،
تو بتاؤ یہ دوا کیا اس کے لیے مفید بنے گی؟ اس کے لیے کوئی شفا کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اسی طرح حال نماز کا ہے۔ نماز اللہ پاک نے 5 وقت تک دی ہے، تو ہم نے 3 پڑھی، 2 چھوڑی، 2 پڑھی، 3 چھوڑی نہیں، 5 وقت تک کی نماز اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ، سکون اطمینان کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمارے لیے گویا کہ اللہ کی رزق کا اترنے کا ذریعہ بنے گی، پریشانیوں کے دور ہونے کا گویا کہ ذریعہ بنے گی۔ اس لیے نماز فرائض میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری نمازیں بھی ہیں، دوسری جیسے ہر صحابہ آپ دیکھتے ہیں، سنا بھی ہوگا کہ ہر صحابی نے اپنے مسائل نماز کے ذریعے حل کیے ہیں۔ اگر گھر میں گویا کہ آٹا ختم ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، فوراً گویا کہ گھر میں چکی چلنے لگی۔ اگر کسی دشمن نے ان کو پکڑ لیا، دشمن نے کہا آخر میں بتاؤ تمہارے کیا چاہت ہے، آخر میں تمہاری مرضی بتا دو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اللہ نے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ نمازوں کے نتیجے میں آنے والی مسائل اور حالات جو ہے اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جب تھوڑی سی آندھی آتی فوراً مسجد میں آتے، تھوڑی ہوا چلتی، تھوڑا زیادہ اگر سیلاب آ گیا، بارش زیادہ ہو گئی، فوراً مسجد میں متوجہ اللہ کی طرف ہو گئے۔ اسی لیے تو ہر موقع پر نماز استسقاء جو استسقاء بارش نہیں آتی ہے، فوراً نماز استسقاء کی نماز اللہ نے رکھی ہے، استسقاء کی نماز پڑھو، تمہارا نماز کا بارش کا مسئلہ حل ہو جائے۔ گناہ ہو گیا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، کوئی حاجت ضرور پیش آ گئی، 2 رکعت گویا کہ صلاۃ الحاجت پڑھو، وہاں صلاۃ التوبہ پڑھو۔ ہر موقع پر نماز۔ دنیا صبح میں اگر ہم گھر سے نکل رہے، 2 رکعت اشراق پڑھ کے نکلو، 2 رکعت اشراق کی پڑھ کے اگر آپ کام کاج پر جائیں گے، اللہ تمہارے پورے دن کے کام کاج کی کفالت فرما دیتے، اللہ گویا کے ضامن بن جاتے ہیں، اللہ ذمہ داری لے لیتے کہ تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کے آیا ہے، چل تیرے پورے دن کے کام کی ذمہ داری میری۔ اس لیے عزیزو، اصل میں بس یہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند اصول ہیں، ماشاء اللہ 11 اصول ہے کہ آپ کی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ 2 اصول آپ کے سامنے آئے، ایک ہے ایمان اور دوسری چیز گویا کہ نماز ہے۔ وہ نماز اور ایمان اگر جو آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنا لے گا، اس کی زندگی جو ہے وہ اطمینان اور سکون والی بن جائے گی۔ ماں بقیہ اصول بھی بہت سارے ہیں کہ جس کو اپنانے کے نتیجے میں آدمی کی زندگی خوشگوار بنتی ہے، وہ سکون اور اطمینان والی زندگی بنتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گے اس کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔